سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سورہ یوسف کا 6واں رکوع اور 12ویں پارے کا 16واں رکوع۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، انی ارا 7 بقرات سمان، میں نے خواب میں دیکھی 7 گائیں جو سیمان ہیں، فربا ہیں، موٹی تازی ہیں۔ یأکلہن 7 عجاف، کہ انہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں 12 سال ہو گئے، اور آپ نے ساقی سے کہا تھا کہ میرا ذکر بادشاہ کے پاس کرنا، یہ بھول گیا۔ جب آپ نے کہا تھا اس وقت آپ کو قید خانے میں 5 سال ہوئے تھے، 7 سال مزید وہ بھول گیا، تو اس طرح 12 سال گزر گئے۔ تو 12 سال قید خانے میں ہو گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا جو بڑا عجیب و غریب تھا۔ اس میں جو بہت بڑی عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ موٹی گائیں جو ہیں وہ دبلی کو نہیں کھا رہی تھیں، بلکہ دبلی گائیں موٹی کو کھا رہی تھیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، 7 بالیں ہری اور دوسری 7 سوکھی۔ بادشاہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ 7 ہری بالیاں ہیں۔ بالی سے مراد جیسے گندم کا پودا ہوتا ہے، تو پودے کا وہ حصہ جس پر گندم کے دانے لگے ہوتے ہیں اس کو بالی کہتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں اور 7 خشک ہیں۔ یہ خشک بالیاں ہری پر وہ لپٹ جاتی ہیں اور پھر ہری کو بھی خشک بنا دیتی ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے درباریوں میری خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو۔ بادشاہ نے سب سے سوال کیا۔ قالوا اضغاث احلام، وہ بولے پریشان خوابیں ہیں۔ پریشان خوابیں کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، معدے کی خرابی کی وجہ سے یا صرف سوچ و فکر کی وجہ سے انسان بعض مناظر دیکھ لیتا ہے۔ آگے انہوں نے کہا وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا منہما، اور بولا وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا، یعنی جو بادشاہ کا ساقی تھا، اس نے کہا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور ایک مدت گزرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ اپنے آقا کے سامنے، بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ تو اس ساقی نے کہا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے جیل میں بھیجو۔ اس نے کہا کہ قید خانے میں ایک خواب کی تعبیر بتانے والا عالم ہے، اور مجھے اور کچن کے مطبخ کے محتمم کو انہوں نے ایک تعبیر بتائی تھی، جیسا بتایا تھا ویسا ہوا۔ تو بادشاہ نے ساقی کو وہاں بھیج دیا۔ وہ قید خانے میں پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے صدیق، اے بہت سچے، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، ہمیں تعبیر دیجئے 7 فربا گایوں کی جنہیں 7 دبلی کھاتی ہیں، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 ہری بالیاں اور دوسری 7 سوکھی۔ اسے جا کر کہا کہ یہ خواب بادشاہ نے دیکھا ہے، اور ملک کے تمام علماء، حکماء، جادوگر، کاہن اس کی تعبیر بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں
شاید وہ آگاہ ہوں اور خواب کی تعبیر وہ جانے اور آپ کے علم و فضل، مرتبت اور منزلت کو سمجھیں اور آپ کو اس قید سے رہا کر کے وہ اپنے پاس بلا لیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، آپ نے فرمایا کہ تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار۔ اس زمانے میں خوب پیداوار ہوگی، 7 موٹی گایوں اور 7 سبز بالیوں سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو مگر تھوڑا جتنا کھا لو۔ یعنی مراد یہ ہے جتنا تمہیں کھانا ہے اس پر سے بھوسی اتار لو، اسے صاف کر کے کھا لو اور باقی کو ذخیرہ بنا کر محفوظ کر لو اور بالی ہی میں رہنے دو تاکہ خراب نہ ہو اور وہ آفات سے محفوظ رہے۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 شدید برس آئیں گے، قحط سالی کے 7 سال ہوں گے۔ یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، کہ یہ 7 سال سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا مگر تھوڑا جو تم بچا لو۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دبلی گایاں ہیں اور جو سوکھی بالیاں ہیں ان سے مراد 7 برس ہیں جو قحط سالی کے ہوں گے، بارشیں نہیں ہوں گی، اور جو تم نے ذخیرہ کیا ہوگا یہ پورے 7 برس میں ختم ہو جائے گا۔ الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا جو تم بچا لو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بیج کے لیے تمہارے پاس کچھ اناج بچ جائے گا تاکہ تم پھر اس کے بعد اس سے کاشت کرو اور اگلی فصلیں اگاؤ۔ تو اب دیکھیں 7 برس تو وہ گزریں گے جن میں خوب بارشیں ہوں گی، 7 برس وہ گزریں گے کہ جن میں قحط سالی ہوگی، تو 7 و 7 یہ 14 برس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کا جو برس ہوگا اس کا آپ نے ذکر فرمایا، ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر ان کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کو میہ دیا جائے گا، بارشیں ہوں گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں رس نچوڑیں گے، یعنی انگور کا رس، تل اور زیتون کا تیل نکالیں گے۔ یہ سال کثیر الخیر ہوگا، زمین سرسب و شاداب ہوگی، درخت خوب پھلیں گے۔ الحمدللہ سورہ یوسف کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ یہاں پر یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ خواب کی تعبیر کا علم ایک مشکل علم ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پر بچپن میں مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، تو آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جس طرح درس نظامی کا ایک کورس ہے 10 سالہ کورس، پھر اس کے بعد پریکٹس ہوتی ہے اور پھر کئی سال لگتے ہیں کہ انسان اس قابل ہو کہ شرعی مسائل کا جواب نکال کے وہ دے سکے، تو آپ نے فرمایا یہ 15-20 سال انسان کو لگتے ہیں کہ وہ اس مقام پر پہنچتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تعبیر الرؤیا کا جو علم ہے اس کو سیکھنے اور پریکٹس میں بھی 15-20 سال لگتے ہیں۔ چونکہ میں نے یہ علم حاصل نہیں کیا لہٰذا میں آپ کو خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں مفتی اعظم پاکستان کا یہ تقوی اور پرہیزگاری اور یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ بالکل صاف و واضح آپ نے ارشاد فرما دیا۔ اس لیے فی زمانہ خواب کی تعبیر بتانے والے ناپید ہیں، نایاب ہیں، لہذا ہمارے لیے آسانی یہی ہے کہ جب ہم اچھا خواب دیکھیں
اللہ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھ لیں، یا الحمدللہ شکر میں 3 مرتبہ کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ شکرانے میں کوئی صدقہ کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس خواب کو ہمارے لیے بہتر فرما۔ اور اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو حدیث پاک کے مطابق الٹی طرف 3 دفعہ تھو کریں۔ تھوکنے کی حاجت نہیں ہے، صرف تھو کرنا ہے اور کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا، اے اللہ میں شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر دوبارہ سونا ہو تو کروٹ بدل کے سو جائیں، اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کر دیں، 2 رکعت نفل توبہ کی پڑھ لیں، استغفار کی تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اس خواب کی برائیوں سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، برا خواب کسی کو نہ بیان کریں۔ اچھا خواب ہو تو جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو تو اس کو تراہی میں بیان کیا جائے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو، صحابہ یا اولیاء کی زیارت ہو تو یہ چیزیں چھپانی چاہیے، کیونکہ جب انسان یہ بتاتا ہے تو پھر برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر یہ راز کھلنے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ یہ معاملات لوگوں میں عام نہ کرے۔ اس کے علاوہ جب ہم سوئیں تو اللہ کا نام لے کر سوئیں، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھ کے سوئیں، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اور حدیث پاک میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر آرام فرماتے تو آپ سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرماتے، اپنے ہاتھوں میں دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے۔ یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے، یعنی پھر آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرماتے، ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیرتے۔ یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے۔ اور جب انسان اٹھتا ہے تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیند میں شیطان 3 گرہ لگاتا ہے۔ جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے مسلمان کی اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یا وہ یہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے اور حمد و ثنا کرے۔ تو عام طور پر لوگ جب اٹھتے ہیں تو اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کر جب انسان ایک دفعہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کا ذکر فرمایا، جب ناک میں پانی ڈالیں تو اس میں مبالغہ کریں۔ شیطان رات ناک کی جڑ میں گزارتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے دوسری گرہ بھی کھل جائے گی، اور جب نماز ادا کرتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اب جو شخص نہ تو سوتے وقت اللہ کا ذکر کرے اور نہ ہی توبہ کرے، اور اٹھ کر بھی نماز نہ پڑھے، اللہ کا ذکر نہ کرے، تو شیطان کی گرہ روز نہ جانے کتنی لگ جاتی ہوں گی، اور دل کتنا اندھیروں میں چلا جاتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نفس و شیطان کے وار سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔